ترقی بلڈنگز بنانا ہے, روڈز بنا دینا ہے, اس میں ہے لوگ اصل میں نا یا اخلاقی ترقی امپورٹنٹ ہے, سوسائٹل ترقی امپورٹنٹ ہے. ڈیفینیٹلی علم تو کمپیٹنس تو ہم نے اچیو کرنا ہے, تو نو ڈاؤٹ اس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کر لی. لیکن یہ یورپ جو ہے نا, یورپ وہ بڑی بلڈنگز کے خلاف ہے. آپ کو پتہ ہے یورپ از ناٹ نون فار, ایکچولی یورپ از نون فار سنگل اسٹوری ہاؤسز. دا ریئل فلاسفی آف آل آف دوز پیپل, کلینلینس کی بھی, آداب کی بھی, اتوار کی بھی, معاشرے کی, سماج کی, سماجیات, سوسیولوجی, مطلب ایون اینتھروپالوجی, یہ یورپین ہے, اصل میں امیریکن نہیں ہے ہمارے پاس. Europeans are not into the big building game, even though they had more money to do that, and Yes. it's not کوئی vision نہیں آیا کسی کو بڑی building کا. It's it was there. So the problem that we have is not the fact کہ ہمارے پاس بڑی buildings نہیں ہیں یا sociology میں ہم weak ہیں. The problem is ہماری جو basic interpretation of justice ہے نا, وہ weak ہے. ہماری جو ان کی جو بیسک انٹرپریٹیشن آف جسٹس ہے نا, وہ لائٹ اور سمپل ہے, ہماری بہت کمپلیکیٹڈ ہے. دیٹس دا پرابلم. اینڈ اگر ہمارے بھی پولیس والے ایک نمبر ہوتے اور سڑک پہ مجھے پتا ہوتا کہ یہاں پہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا بیکاز پولیس والے کی گاڑی نظر آ رہی ہے. ابھی ہم ڈرتے ہیں پولیس والوں سے کہ وہ بھاگ پولیس والے کی گاڑی نظر آ رہی ہے, وہ سلام بھی کرتا ہے نا, تو ہم اس کو اس طریقے سے جواب دیتے ہیں جیسے کہ میں واقعی میں خود چور ہوں, مجھے اپنے اوپر شک ہو جاتا ہے. سو یہ ہے اصلی مسئلہ تھرڈ ورلڈ میں اور فرسٹ ورلڈ میں, کہ ان کا جو جسٹس کا بیسک انٹرپریٹیشن ہے نا, وہ بہت ہی سمپلیفائڈ اور آسان ہے. اینڈ دیٹس وائی دے کوڈ فالو اٹ. آپ پاکستانی, بار بار اس کو آواز تو نہیں آ رہی ہوگی, نہیں بالکل بھی نہیں, پاکستانی نا جب بھی اسلام آباد میں, خیر اسلام آباد از این ایکسیپشنل کیس, ہم اس بارے میں نہ بات کریں. لاہوری جب نیو یارک میں گاڑی چلاتا ہے نا تو روکتا ہے, آگے سے گزر جائیں پلیز پلیز پلیز. اب اور لاہوری, کین یو بلیو دس لاہوری, جو اس فلسفی بلیو کرتا ہے کہ بس ناک پہلے گزار دو تو پار ہو جاؤ گے, مطلب اپنے بچوں کو موت کے کنویں سے وہ گزارتا ہے کہ تیز گاڑی کے آگے کرتا تھا کہ نہیں نہیں پہلے میں گزروں گا. وہ بھی نیو یارک میں 10-20 بندوں کو راہ دے کے گھر آتا ہے, بیکاز وہاں پہ نا the concept of justice is very simplified کہ ابھی مل جائے گا, کوئی ٹینشن ہی نہیں. یہاں پہ ہمیں پتہ ہے یار بازی مار لے, زیادہ زیادہ کیا ہوگا, زیادہ زیادہ کیا ہو جائے گا, فون کر لوں گا کسی ابو کو اور وہ جس کے پاس فون نہیں بھی ہے نا وہ بھی کرتا ہے فالو, وہ بھی بیکاز ہم میٹیریل رچ تو ہو گئے ہیں, we're not material rich because of this very reason we cannot be material rich. لیکن material resource dissemination کہتے ہیں, everyone he wants to be materially rich and accumulate more and more. اگر ہمارے پاس ٹی وی نہ ہوتا, بس اتنی سی بات, یا ٹی وی یا یوٹیوب نہ ہوتی, تو ہمیں 90% وہ بیماری پیسے کی آنی نہیں تھی, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا وہاں پہ کیا چل رہا ہے. لیکن ہم سوشل پاورٹی کا شکار ہو گئے ہیں, مطلب ہم اخلاقیات کے درجے سے گر گئے ہیں. بالکل لوگوں کی ویلیو نیچے اور پیسے کی ویلیو اوپر آ گئی ہے. ایک شخص تھا کریزی اباؤٹ میکنگ منی, میں نے کہا یار کیوں, کہتا ہے میرا بیٹا بیمار ہوا ہے نا, دیکھ اس کا اتنا خرچہ علاج کروایا تو یہ پیسے کی وجہ سے, بہن کی کا یہ مسئلہ ہوا, کرنے تھے پیسے لگ رہے ہیں نا, یہ کام ہو رہے ہیں. I said to him کہ یہ کیس بہتر ہے کہ ایک انسان کا بچہ بیمار ہو اور پیسے کا پجاری ہو, بچہ بیمار ہو, بہن کیسز ہیں, رولے ہیں, اور وہاں پیسے لگائے, یا وہ انسان بہتر ہے جو اللہ کی عبادت میں اور اپنی بیسک نیڈز پوری کرے, اور اس کا نہ بچہ بیمار ہو, نہ کیسز ہو, نہ اپنی ٹانگ فریکچر ہو. تو ہم نے یہ جو کانسیپٹ ہے نا, یہ سمجھا ہی نہیں کہ بیسکلی آپ لگ گئی ہی پیسے کے پیچھے, اور اللہ تعالیٰ نے کس ذریعے سے پیسے کو نکالا, بھی پھر اس حساب سے آتے ہیں, اس حساب سے آتے ہیں. آپ 1.5 لاکھ کما رہے تھے, آپ کا 1 لاکھ روپے تو ٹانگ کے فریکچر ٹھیک کرانے میں لگ گیا, آپ فریکچر بھی ہو اور آپ نے 1 لاکھ روپے بھی لگا دیا, 50,000 بچے, اور ایک انسان جو کمائی 50,000 رہا تھا, نہ اس کی ٹانگ فریکچر ہوئی, وہ بہتر ہے, یہ وہ شخص بہتر ہے جس کو جتنی آپ کی ریچ ہے اس سے زیادہ تو آپ نہیں آ نہیں سکتا. دیکھیں میں آپ کو نا ابھی میرے ایک ایکسپیرینس بچوں کے ساتھ بہت زیادہ چل رہا ہے نا, بچوں کے ہم پروگرامس کریں, بچے مطلب انڈر 12, اچھا ان کی کلاس رومز بنائے ہوئے میں نے, and I'm not going to give them philosophy, but they ask questions of philosophy, and that's the best part about a child. وہ پوچھتا ہی فلسفے کے سوال ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا, دنیا کیوں بن رہی ہے, ہم کس طرف گامزن ہیں, یہ بچوں کے سوال ہیں. وہ پھر بعد میں 10ویں کلاس کے بعد پوچھتے ہیں پیسہ کس نے بنایا ہے, پیسہ میں کیسے بناؤں, یا پھر لڑکی سے شادی کرنے کے 100 طریقے بتا دیں ہمیں, ہم سے ہو نہیں رہی, whatever. بچہ فلسفے سے آ کے مطلب فلسفی سے اینتھروپالوجی کے, اور اینتھروپالوجی سائیکالوجی, سائیکالوجی سے پھر سوسیولوجی میں انٹر ہو جاتا ہے. That's the trajectory of the human mind these days. بچوں کو نا اگر آپ بچپن سے یہ بتا دینا, کیونکہ بچے پوچھ رہے ہیں لٹرلی کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے, ان کو اگر آپ بتا دینا کہ پیسہ ہوا سے آتا ہے, there is no man who can touch the air,
اور اس کو ایگزامپل دیں. میں نے literally I've told this child کہ this one video will never be seen if it is up to me. دنیا میں کوئی بھی بندہ اس ویڈیو کو نہیں دیکھ رہا. And they said how is it کہ ایک بچہ اپنے لڑکا اپنے گھر میں جاتا ہے, لیپ ٹاپ آن کرتا ہے اور آپ کی ویڈیو آتی ہے, وہ اسی ٹائمنگ کے اوپر کیسے آ رہی ہے نا. That's exactly what I'm saying. وہ اسی ٹائم پہ بیٹھے گا جس ٹائم میں بات کر رہا ہوں, اور وہ اسی ٹائم اسی طریقے کی اوپننس لے کے بیٹھے گا. اس سیشن کو ہی لے لیں آپ, خالی اس سیشن میں کامنٹس پڑھیے گا. 10% ایسے کامنٹس ہوں گے جو کہیں گے صرف تمہاری شکل دیکھیے اسی لیے نہیں سنا میں نے. 10% ایسے ہوں گے جو کہیں گے آپ کے علاوہ میں نے دنیا میں نہیں کس کو سننا, اللہ نے آپ کو دیکھا اور میں نے سمجھا بس اوتار آ گیا دنیا میں بس. ٹھیک ہے, کہ بیل کر کی دو سائڈ, جو بیچ کی بیل ہے وہ کہتی ہے اگر سینسیبل بات کرو گے مان لوں گا, نہیں سینسیبل بات کرو گے آئی ول آبجیکٹ ٹو اٹ. ٹھیک ہے, اب یہ 3 طرح کے بندے ہر جگہ پہ ہیں. All you have to do as a matter of competence is کہ آپ بیل کے سینٹر میں ہٹ کرتے رہیں. Lovers will always be there, haters will always be there. Okay, those lovers don't matter, those haters don't matter. Even though آپ 2 پہ ایڈکٹ ہیں تو پھر اپنے اچھی والی کامنٹ دیکھتے رہیں. کیا دوسرے والے ہائڈ کرتے رہیں گے, اور دوسرے والوں کو یا تو ڈیلیٹ کیا یا پھر اس کو غصے والے جواب دے رہے ہوں کہ تمہاری تربیت نہیں صحیح ہوئی تھی, عقل کی باتیں تمہارے لیے نہیں ہیں. فیر اللہ برادر, صحیح بات ہے. کیا مومنین کا مذاق اڑانے والوں کے لیے You don't love me, fear Allah. So the bell ہے نا, جو bell, that's the 80% of human mind. اس کو آپ نے سینٹر سے لائن کرنا ہے, سینٹر سے, نہ بیل کی رائٹ سے نہ بیل کی لیفٹ سے. If you're doing that, then باقی کا سارا معاملہ آپ سے سوال میں آئے گا نہیں, کیونکہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم سے کمپیٹنس کا سوال نہیں ہوگا. حالانکہ کمپیٹنس کا مطلب ہی ہوتا ہے, دنیا کا کوئی بھی بندہ جو پروفیشنل ہے اس سے ایک ہی سوال ہوگا, جو عہد کیا تھا پورا کر سکتے تھے کہ نہیں. چاہے گاڑی کا میکینک ہے جو کہتے ہیں جی لائیں سر, وہ عہد کر رہا ہوتا ہے آپ سے, اگر آپ پورا ہی نہیں کر سکتے ہیں تو why did you commit? اوور کمٹمنٹ گناہ ہے. ٹھیک ہے, سو چاہے ڈاکٹر ہے, چاہے وہ انجینئر ہے, چاہے وہ امپلائی ہے, چاہے وہ جو ہے, جو جس مرضی فیلڈ میں لے جائیں, if he does not know کہ میں یہ ڈیلیور کر سکتا ہوں اور اس کے بعد وہ کمٹ کر دیتا ہے, that's the reason these people get fired. اس کے لیے سیاستیں کرنی پڑتی ہیں, اس کے لیے 2 نمبریاں کرنی پڑتی ہیں اور whatever, اور اسی کا تو حساب ہوگا. جی ہاں. اب ایک انسان کو جب پتا ہے کہ یار اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر بعد عہد نہیں ہو سکتا, تو میں کیسے کہہ دوں کہ ہاں جی یہ ٹریننگ کے لیے میں یس کر دیتا ہوں. 2 مہینے لگ جاتے ہیں ٹریننگ میں, بتاؤ کون ہوگا ٹریننگ میں, کیا کیا چاہیے, اس کے بعد کیا دیکھ رہے ہو, کیا چیز, کیا آؤٹ پٹس نظر آنی چاہیے, اس کے بعد ٹریننگ میں یس کرتے ہیں کہ ہاں یہ کر سکتے ہیں ہم, اور پہلے بتاتے ہیں یہ والا پورشن نہیں ہوگا ہم سے, میں پہلے بتا دوں, بیکاز دیٹس ا کمٹمنٹ آئی ول نیور بی ایبل ٹو ڈیلیور. اینڈ آئی ہیو لرنڈ اٹ دی ہارڈ وے, بیکاز اٹس ناٹ ایزی کہ آپ پیسے کو آتے ہوئے دیکھیں اور اس کے بعد کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا. بٹ ایک بندہ جو یہ ویڈیو سنے گا نا, اور جس بندے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اس کو پتا ہوگا کہ وہ لوگ پیسوں کو نہ کیوں کرتے ہیں, کہ یار ایک دفعہ بہت برا ایکسپیرینس تھا, میری تعلقات, ریپوٹیشن, میری تمام تر بنائی ہوئی ساخت ختم ہو گئی تھی بیکاز آئی اوور کمیٹڈ. اور مسئلہ کیا تھا, کمپیٹنس کا. کمپیٹنس کا کیا مطلب ہوتا ہے, اف یو کین ناٹ ڈو اٹ ڈونٹ کمٹ اٹ, اف یو کین ڈو اٹ دین یو ول کمٹ اٹ. اور کین ڈو کا جو پورا گراف ہے نا, اس کے لیے آپ کی کمپیٹنس ریکوائرڈ ہوتی ہے. اینڈ وی اوور کمٹ انڈر پروڈیوس, یہ ہماری سوسائٹی کا ڈیلیما ہے. وی اوور کمٹ انڈر پروڈیوس. ہماری سوسائٹی دنیا میں جو بندہ بھی یہ کام کس مرضی فیلڈ میں بھی کر رہا ہے نا, وہ بندہ جو ہے نا وہ بعد میں پھر کوستا ہے. آپ کو میں سولوشن طرف آئیں. کارپوریٹ کی میں لاسٹ ایگزامپل دیتا ہوں. کارپوریٹ کمپنی جتنی بھی ہے نا, جو ہم بڑے سی ای او, سی ٹی او, سی ایف اوز, سارے سی لیول, سی لیول, سب سی لیولز کو پتا ہے. I speak with them, they're my closest friends, جو کہ مین اسٹریم کے, نیسلے کے, ٹیلنور کے, زون کے, they're like my buddies. Any one of them کسی سے پوچھیں تو وہ بتائے گا کہ یار جاب نہیں کر رہا ہوں, سیاست کر رہا ہوں, نوکری بچا رہا ہوں یار. I'm just handling chess pieces right now. It has nothing to do with my degree, nothing to do with my education, nothing to do with my experience. I'm just managing کہ کون کس کے خلاف سازش کر رہا ہے تو میں کس کو اس کو بچاؤں, وہی لابی کے خلاف میں کیسے اپنی ریپوٹیشن انٹیکٹ رکھوں. یہ کون سی کتاب میں ہم سیکھتے ہیں؟ Where is the training of that book? So what I'm saying is we are manifested in a delusional diagram, اور ہم اس delusional diagram کو پریکٹس کرنے کے بہانے پھر اللہ کے آیتیں بھی فٹ کر رہے ہیں, حدیثیں بھی فٹ کر رہے ہیں, بچوں کو بھی بتا رہے ہیں نہیں ایسے کر لو, یہ کر لو, یہ ہو جائے گا.
There is no way कि वो कुछ होगा जो किताबों में लिखा है रियल लाइफ में. There is no way वैसा ही होगा जैसे कि किसी ने तुम्हें प्रॉमिस कर दिया. Every human being is going to go through a different equation. Bill Gates का identical twin उसी घर में पैदा होके वो वाले बिलियनर नहीं बन सकता. बिल गेट्स अगर इधर आता, पाकिस्तानी होता, 3 दिन बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की जगह मोहम्मद इलियास विंडोज रिलीज हो चुकी होती. तीसरे दिन ही जो बिल गेट्स है वो बैंकरप्ट हो चुका होता कि ये क्या हुआ मेरे साथ. मलिक रियाज अगर न्यूयॉर्क में होता, चौथे दिन कोई ना कोई केस के अंदर जेल में होता. What I'm saying is, it's an equation that is not in your hands कि मैं कहाँ पैदा हुआ, मुझे क्या सोसाइटी मिली, मुझे क्या उसके वेरिएबल्स आप बैलेंस करें. हम अगर अपनी लाइफ भी देख लें, अपनी लाइफ भी देख लें. मतलब हम लोगों की तो बात नहीं करते, सोसाइटी की तो बात नहीं, अपनी लाइफ देख लें कि अल्लाह ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में हम देखें कि सुभान अल्लाह हमारा कोई कमाल नहीं है. हमने ना कभी सोचा था इधर आने का, ना कभी कुछ ड्रीम भी नहीं किया था, ख्वाब में भी नहीं देखा था कि हम कभी लोगों को दीन का बता रहे हैं. ये आयत है, इसका मतलब आप अरबी में समझ आएगा कि मैं तुम्हें वहां से दूंगा जहां पे तुम्हारा गुमान नहीं है. हम इसको पता क्या समझते हैं कि अल्लाह ने मुहावरा बोला है कि मैं तो तुम्हें वहां से भी दूंगा जहां से गुमान भी नहीं है. जैसे कि उर्दू का मुहावरा है नाउज़ुबिल्लाह. अल्लाह ताला ने एक गारंटी दी है कि तुम नहीं सोच सकते वो दुनिया जहां से रिस्क आता है. अली बिन अबी तालिब से एक दफा एक बंदे ने पूछा कि मैं अगर गुम्बद बनाऊं जिसमें कोई दरवाजा ना हो, उधर अंदर दरवाजा डाल दूं तो फिर उसको रिस्क कहां से आएगा. तो अली बिन अबी तालिब ने कहा कि जहां से मौत आएगी वहीं से रिस्क आएगा इसको. तू कॉन्सेप्ट पे ना जा, तू बेसिक फलसफा क्लियर कर कि वेयर डू यू थिंक मौत का कोई. तो ये जो यकीन है असल में इट ऑल बॉइल्स डाउन टू यकीन. नहीं, कि जो बात आप कह रहे थे, बात डायलेमा तो ये है कि ये रियलाइजेशन भी तो हम लोगों को नहीं है ना. चंद लोगों को सिर्फ ये रियलाइजेशन होती है, वरना तो हम वही ठप्पा लगा देते हैं ना सेल्फ मेड का. मैंने चूंकि मेहनत की और मेरे ये कानून के अल्फाज है ना, ये सब मुझे मिला है अपने इल्म की वजह से. ये कानून के अल्फाज है कि ये मैंने मेहनत की, ये मैं उसका रिस्पांसिबल हूं. आई हैव अ पार्ट टू प्ले विद दिस. चेस की ना जो गेम होती है ना, उसमें ना आप हेडफोन पे ना गैरी कैस्परोव को ले लें, ठीक है, और आप किसी भी बंदे से मैच खेल रहे हो और पूरा का पूरा गैरी कैस्परोव का था, गैरी कैस्परोव का वो सारी गेम वो खेल रहा है आपको फोन पे, वो आपको देख रहा है कैमरे से, और इतने में कैमरा ऑफ हो जाए, लास्ट मूव है कैमरा ऑफ हो जाए और आपको पता, अभी तो चेस खेलते ही हैं तो आपको पता बस इतनी सी बात है और आप चेकमेट कर दें. उसके बाद आप भंगड़े डाल रहे हो कि देखो मैंने ग्रैंड मास्टर को हरा दिया, लुक एट हु आई एम. ठीक है, चेस की मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि पावर ऑफ एल्गोरिथम की जो पावर है ना एक मूव की, दैट 52,000 to 1 एवरी सिंगल टाइम. आप उसके अंदर से सारा की सारी हेल्प किसी और से ले रहे थे, आखिर में आके आपने प्यादा ऐसे रखा है और वो भी अल्लाह ने ताकत दी हुई थी कि इतना रखा, वो उसके पीछे भी फैक्टर है. और उसके बाद आप कह रहे हो एरोगेंट के बेटा तू होता कौन है, मेरे जैसे बंदे से गेम खेल रहा है और प्राइज ले रहे हो जा जाके, और वही डिल्यूजन के अंदर दुनिया को बता रहे हो और तकब्बुर में आ जाएं और इसी तकब्बुर में अल्लाह का इनकार कर दें. यार ये जो बातें हमने की ना, हमने दबे अल्फाज में तवक्कुल की बात भी कर दी है ना, यू नो लिटरली नहीं तवक्कुल ही तो है. देखें, मिलियन टू द पावर ऑफ मिलियन फैक्टर इस वक्त मेरे ऊपर लगे हुए हैं. किसी भी टाइम पे मुझे ब्रेन हैमरेज हो सकती है. जिस लेवल पे मैं बैलेंस हुआ हूँ ना जिसम, आपको कुछ भी हो सकता है. इस वक्त कुछ नहीं हो रहा हमें, एवरी सिंगल कुन के पीछे, इवेंट के पीछे कुन हो ही जा रहा है, सांस आई जा रही. Any and everyone who has died instantly is sportsman से लेके you know दफ्तरों में पड़े हुए बंदे फौत हो गए, क्या हुआ, हार्ट अटैक हो गया, स्टीव जॉब्स कॉन्फ्रेंस रूम में मर गया, खैर वो तो एक पुराना पेशेंट था. Anybody who dies an instant death, sudden death जिसे कहते हैं. Why do you think we are free for that, from that possibility? We're not free from that possibility. मेरी भी sudden death हो सकती है. The fact कि इस सेकंड में नहीं हुई, बस इसका मतलब है कि एल्गोरिथम पीछे से कुन लेके आ रहा है, कुन हो ही जा रहा है और मैं चली जा रहा हूँ. इजाजत मिल रही है. हाँ कुन हो ही जा रहा है, इजाजत नहीं, हुक्म है. हुक्म है, इजाजत तो मैं इजाजत इज डिफरेंट साइकोलॉजी. हाँ, ये तो मैं कर रहा हूँ, खुद कर रहे हैं जी. He is doing it himself and we are actually living a life and बार ट्रॉफी दो मुझे मेरी तस्वीर लगाओ, मेरी सेल्फी, क्योंकि मैंने किया. उस सोचने अल्लाह ताला हमें देख के क्या हैसियत हमारी कि सारा कुछ मैं तुझे करके दे रहा हूँ, बस तू मूव चलने की बात करता है और कहता है कि मुझे अवार्ड दो. मैं लोगों को, तू तज़हीक करता फिरता है लोगों की. ठीक है, दिस इज द क्रेजीनेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग. और देखिए सुलेमान इस्लाम को देखें, जब भी कोई नेमत मिलती ना तो ये तो कहते हैं हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, क्या कहते हैं मेरा मुझे टेस्ट कर रहा है, लियब्लुवनी अशकुरु अम अकफुर व मन शकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी. तो अल्लाह पे आसान नहीं किया, शुक्र करके नहीं, तरफ से नहीं है. व मन कफरा फइन्ना रब्बी गनियुन करीम, यानी अल्लाह ताला जो कुफ्र का करेगा, लगता है कि अल्लाह ये सब तेरा नहीं है मेरा है, तो अल्लाह को तेरी परवाह भी नहीं, शुक्र. लेकिन वो तू अपने बेनिफिट के लिए कर रहा था जो तू कर रहा था. और सहाबा को आई थिंक उन्होंने ना जन्नत
کی ٹھنڈک کو فیل کر لیا تھا. انہوں نے نا قیامت کے دن کی جو گرمی اور تپش ہے نا اس کو پہچان لیا تھا اور فیل کر لیا تھا, اللہ کی ذات کو نا پہچان لیا تھا, اور وہ اتنے یقین کا لیول کو مینٹین کر پاتے کہ ہم کل اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, یہ کل ہی ہے جب ہم نے جانا. دنیا ہاتھ میں تھی ان کے, دنیا ڈاکٹر تھا نا وہ, مجھے میرا دوست کہتا ہے یار بات سن, یہ میں نے کہا نا یار بھائی ہمارے فوج یشوین پڑھ لیا کر دوائی سے پہلے نا. کہتا ہے یار دیکھو یہاں پہ نا کہیں پہ لائن ڈرا کر لیا کرو, تم نا اتنے نا مولوی ہو جائے کرو. دوائی اللہ نے ہی بنانے کے لیے ہمیں کہا تھا, تو دوائی بن گئی, اب دوائی شفا دے رہی ہے. کس جگہ پہ آ کے تو ایک اسلام کے کانسیپٹ کے اندر ایک کنفیوژن نہ ڈال. ایک ٹرین چل رہی ہے, ٹرین کے اندر, ٹرین ایک اسٹیشن دوسرے اسٹیشن پہ جانا ہے, تو نے ٹرین کے اندر جا کے اپنی بوگی فٹ کر دی ہے اور بوگی تیری ٹرین نے آگے پہنچا دی ہے, اور تو کہہ رہا ہے تو نے پہنچائی ہے. ہاؤ کین یو پاسبلی سے دیٹ؟ دوائی جب جسم میں جاتی ہے تو سر درد کی دوائی کا پیٹ سے کیا تعلق ہے؟ سر میں کیوں نہیں لگاتے ہو دوائی کو؟ پیناڈول یہاں پہ ڈالا کرو نا, یہاں پہ کیوں ڈالتے ہو؟ یہاں سے وہ ٹرین پوری کیمیکل میکینزم کے ساتھ پورا آکسیجنیشن ہوتی ہے, اس کی ہارٹ کے تھرو پمپ ہوتا ہے, پھر برین میں جاتا ہے, پھر کہیں جا کے خون اتنا تھن ہوتا ہے کہ وہ بلاکیج جو ہے نا جو وین کی, تو آکسیپیٹل پین ہے جو یہ, یا پھر کہیں پہ بھی آپ کو مسئلہ آ رہا ہے, وہاں سے خون ٹرانسفر ہو گیا تو ٹھیک ہے, بس تمہارا ہیڈ ایک ختم ہو گیا. ایوری میڈیسن ورکس لائک دس. And you think medicine is doing this? Even though the whole system itself, وہی ٹرین ہے چلی جا رہی ہے, آپ نے بس ایک اپنا بیگ ڈال دیا ایک بوگی میں, وہ ٹرین نے آگے پہنچا دیا. نہیں, بیگ نے کیا ہے, بیگ نے کیا ہے. It is such a... حالانکہ سائنس تو ہمیں اللہ سے قریب کرنا چاہیے تھا سائنس کو, کہ یا اللہ تو کتنا ہمیں سنبھال رہا ہے اور ہم کتنے تیرے محتاج ہیں. انفارچونیٹلی دلوں کی خرابی کی وجہ سے ہم اور دور ہو گئے اللہ تعالیٰ سے, اور کہتے ہیں کہ یہ تو سارا ایک میکینزم کے تھرو ہو رہا ہے. اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک میکینزم کے تھرو ہوتا ہے ہر چیز. مطلب بادل ٹکراتے ہیں, بجلی گرجتی ہے, پانی آتا ہے, لیکن یہ سارا اسباب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. حکم why this happens, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. ہم اس کا دیکھیں, میں نا ایک فلسفے پہ پہنچ گیا تھا, اگر دنیا میں نا یہ رزق کی اسٹرگل نہ ہوتی, جس یوتھ کو ابھی بھی کنفیوژن ہے میں اس کو بتا دوں, تو آپ ابھی ایک ڈائپر بھی نہ بنا سکے ہوتے. بالکل. دنیا میں اگر رزق کی اسٹرگل نہ ہوتی تو آپ کسی بھی لیول کے اوپر کوئی مسجد کے اوپر دیوار بھی نہ بنا سکے ہوتے. یہ مولوی صاحب بھی سن رہے ہوتے. Because of this conflict between the classes, between the conflict between you and yourself, you went into the game. امیجن کریں, ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کریں کہ دنیا میں ہر بندے کے پاس ہر وقت کی روٹی, ہر وقت کا کپڑا, ہر وقت کا مکان ہے. ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کریں تو ڈپریشن کا دورہ پڑے گا آپ کے اوپر کہ پھر آپ کیا کروں. اگر ہر بندے کے پاس سب کچھ ہی آ گیا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر آپ لیگزوٹنل لے رہے ہوں گے اور اپنے آپ کو اینٹی ڈپریسنٹ پہ پال رہے ہوں گے. بالکل. جو غریب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تحریک بنائی ہوئی ہے, جو کمزور ہے وہ اللہ نے آپ کے لیے تحریک بنائی. اگر آپ خود کمزور ہیں, آپ اپنے لیے خود تحریک ہیں کہ چل آگے ہی چلو. اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو تدریج کے ساتھ آگے لے جانے کے لیے یہ کانفلکٹ خود بنایا ہوا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ رزق کا کانسیپٹ بھی ہمارا ہے یا پھر انسانوں نے آپس میں بنا لیا. The need itself of the human being is the determinant of the success and progress of the human being. And that's exactly what most people don't get. وہ کہتے ہیں سب کچھ سارے کو مل جائے, ورلڈ پیس ہو جائے. حضرت عیسیٰ کے بعد ورلڈ پیس ہو جانا ہے, سب کو پتہ ہے, حدیث ہے. اور ان کے 40 سال بعد انسانوں نے دوبارہ تباہی مچا دی کہ ہمیں یہ ورلڈ پیس نہیں چاہیے. We want the hierarchy of competence to manifest itself because جنت کے راجکمار ہمیشہ ٹاپ آف دا ٹاپ جانا چاہتے ہیں. ان کو ساری دنیا چاہیے, ہر انسان کو سب کچھ چاہیے. Everybody wants everything because یہ ہماری پروجنی کے اندر ڈیزائنڈ ہے. ظاہر ہے جنت میں سب کچھ ہی ہونا ہے ہمارے پاس, تو ہمارے کن کے اوپر آتی ہیں چیزیں. یہاں پہ یہ کن کے مطابقت سے ہم نے بنا لیا کہ بٹن دباؤں ہو جائے, بٹن دباؤں ہو جائے. جنت میں ایسے ہی ہونا ہے. ساری کی ساری انسانی ترقی جنتی کا انہیریٹڈ سنڈروم ہے. جو دنیا ہے نا وہ جنتی کا انہیریٹڈ سنڈروم ہے کہ یار میں چونکہ وہاں پہ بادشاہ ہوں, یہاں پہ بھی بادشاہت چاہیے. اس کانفلکٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ آگے سے آگے جا رہا ہے. اب اسی لیے میں کہہ رہا ہوں پیسہ لے کے آنے میں تو آپ کو تسکین ہو سکتی ہے, پیسہ آ گیا اس کی کوئی تسکین کا لیول ہی نہیں. سوری, اٹ از گوئنگ ٹو ہیو اے ہاف لائف, اور آپ اسی ڈپریشن میں جائیں گے جس ڈپریشن میں ہر وہ بندہ جاتا ہے کہ جس کا پرپز جو ہے نا وہ مرنے سے پہلے کہیں پہ سیٹ ہو گیا. محمد الجناح کی کتاب مائی بردر جو ہے نا فاطمہ جناح کی, وہ پڑھیں. فاطمہ جناح نے کہا کہ ان کو ٹرمینل ٹیوبرکلوسس تھی. اس وقت ڈاکٹر تھا وہ گورا تھا,
تو فاطمہ جناح نے کہا کہ جا کیوں نہیں رہے ہو, تمہاری اپوائنٹمنٹس پینڈنگ ہے, اتنا تو نہیں چلے گا. ہی سے نہیں میں نہیں جا رہا. And then he started coughing blood. تو فاطمہ جناح نے خود لکھا ہوا ہے, دیکھیں اندر کا مولوی جاگا ہے فاطمہ کا, اینڈ شی سیڈ تو جان کے نہیں جائے گا تو دوزخ میں جائے گا کیونکہ تو پھر خودکشی کر رہا ہے. اور محمد علی جناح نے کیا کہا کہ میں اپنے اللہ سے کہہ دوں گا کہ 9 کروڑ بندے بچانے کے لیے ایک بندہ مارا ہے میں نے, کیونکہ اگر اس گورے کو پتہ چل گیا نا مجھے ٹرمینل ٹیوبرکلوسس ہے تو یہ اپنا ڈیسیژن ڈیلے کر دیں گے. ابھی اس سیشن کی فوراً بعد گوگل کیجیے گا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ٹیسٹیمنی. ہی ہمسیلف آن ریکارڈ سیڈ, ابھی بھی ہے, کہ اگر مجھے پتا ہوتا, if I had known کہ جناح is terminally ill, I would have delayed the making of Pakistan 10 years. میں 10 سال تک ویٹ کر سکتا تھا کہ یہ مر جائے بس, کیونکہ اس کے مرنے کے بعد نہیں بنتا. تو جب آپ کا پرپز بڑا ہو جاتا ہے نا تو آپ کی لائف چھوٹی ہو جاتی ہے, آپ کی لائف کی کوئی قدر نہیں ہوتی آپ کو. If you are outbound and doing it for people, then you yourself don't matter. پھر ڈپریشن نہیں ہوتی آپ کو بیماریوں سے, پھر آپ خود جاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں وہ فیول بنوں گا کہ جو گاڑی کو آگے لے کے جائے گا, بے شک مجھے مرنا پڑے اس میں. So if you have a purpose which is in this life, sorry, کہانی ختم ہے آپ کی. You're bound to be depressed. You're going towards a journey of doomsday only. اگر آپ کا پرپس آؤٹ باؤنڈ ہے, لوگوں کے لیے ہے, لوگوں کی خلا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا مجھے ایک امت کی کثرت پہ فخر ہوگا. اس کا مطلب کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچاؤ ادھر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرو. ہمیں ہر مولوی سناتا ہے, ہاں مولوی صاحب نے حدیث سنائی ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے شادیاں کرو. نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ حدیث یہی ہے, ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث کو کیسے انہوں نے کیسے مقید کیا ہے. نبی علیہ السلام نے پرپز آف لائف بتایا انسان کا کہ مجھے وہاں پہ امت کی کثرت چاہیے, کہ دس از دا مین ہو براٹ موسٹ آف دا پیپل ٹو اللہ, ٹھیک ہے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں, زیادہ بچے بھی اس لیے کرو کہ زیادہ مسلمان جو ہیں وہ پیدا ہو سکے, انہیں اچھی تربیت کرو. تو بات ہے کہ ہمیں ریپنگ اٹ اپ انشاءاللہ, ہمیں جس کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے نا وہ تو قیامت پہ یقین رکھتا ہے اور وہ تو قیامت کے لیے کام کرتا ہے. مگر جس کو مال پہ یقین ہے, جس کو مال پہ ایمان ہے, توکل مال پہ, بھروسہ مال پہ ہے, وہ پھر اسی کو اپنا سب کچھ, اسی کو اپنا خدا سمجھ لیتا ہے, اور پھر وہ اسی کو کمانے کے لیے جو مرضی کرنا چاہے کرتا ہے. اپنے ویلیوز قربان, اپنی اسلام کو قربان, اپنے پیرنٹس کو قربان, ہر چیز قربان کر دیتا ہے. یہ مینز تھے جن کو ہم نے, یہ رزلٹ تھے جن کو ہم نے وہ بنا لیے مینز. ایگزیکٹلی, یہ ایسے ہوا ہے جیسے ہم نے ریلوے اسٹیشن پہ نا اپنا گھر بنا لیا, ہم نے ایئرپورٹ پہ اپنا گھر تعمیر کر لیا, حالانکہ ہم نے جانا ڈیسٹینیشن پہ تھا. سو اینی فائنل ورڈز, پہلے علی بھائی پھر ساحل بھائی انشاءاللہ. میں یہی بس کہنا چاہوں گا کہ یہ اصل میں تو آپ کی اٹیچمنٹ ہونی چاہیے تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. مطلب جو مال آپ کے پاس آتا ہے, جو رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا, اور میں یہ کہوں گا کہ رزق جو ہے صرف وہ پیسے کی شکل میں نہیں ہوتا, وہ ہر اس شکل میں ہوتا ہے. جیسے آپ کے پاس انرجیز ہیں, ٹائم ہے, وہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں. تو یہ مینس تھے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور ہم نے ان کو بیسیکلی گولز بنا لیا. تو یہ اصل میں ہمارا ڈائلیما. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ. جی میں نا بلقیس سیدھی کے ساتھ ایک بیٹھا ہوا تھا, ان کو امی کہتے ہیں نا سارے ان کے مشن والے. تو ایسے امی کتنے پیسے چاہیے, میرے پاس ڈونرز ہیں. شی سیڈ کہ کب دینا ہے, نا سیڈ اسی منتھ. شی سیڈ 17 لاکھ روپے چاہیے. اتنا آسان ہوتا ہے, آپ کو پتہ چل جائے نا کہ پرپز کیا ہے تو آپ کو پیسے کی ضرورت پتہ چل جاتی ہے. ورنہ مجھ سے کوئی پوچھے نا کتنے پیسے چاہیے تو میں 10 کروڑ ہی مانگوں گا کہ دینے آیا بندہ تو سب کچھ دے. شی سیڈ نہیں 17 لاکھ ہے نا سر. اس کے بعد شی سیڈ اس سے پہلے تو دیتا رہا ہے, اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دیں گے. میں جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہیں کبھی بھی مانگوں گی. 25,000 بچوں کی ماں ہے, صرف اس لیے کہ پاکستانی ہے, کوئی اس بارے میں آرٹیکل نہیں لکھتا یا ٹائم میگزین کے کور پہ نہیں آتی ہو. 25,000 بچے پال رہی ہو. یہ وہ پاکستانی مسلمان ہے جو اپنا بچہ کوڑے میں پھینک جاتے ہیں تو وہ اٹھاتی ہے کہ کوڑے میں کتے کھا رہے تھے بچے کراچی میں, آپ کو پتا ہے یہ حالات ہیں مسلمانوں کے. اور وہ پال لیتے کہ یار خدا کا واسطہ کوڑے میں تو نہ پھینکو بچہ, انسان کا بچہ پھینک رہے ہو. آئی ایم گیونگ یو این ایگزامپل ہیئر کہ جس بندے کا پرپس کلیئر ہوتا ہے وہ پیسوں کے لیے نہیں کر رہا ہوتا, پیسے اس کے استعمال میں آ رہے ہوتے ہیں, پیسے اس کا مقصد نہیں بنتا. جب بڑا مقصد بنائیں گے تو پیسے کی ویلیو پتہ چلے گی آپ کو. اگر مقصد ہی نہیں ہے تو خدا کی قسم پیسے سے ویلیوبل کوئی چیز نہیں ہے. پھر پیسہ ہی بنائیں, کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. جس کو یہی نہیں پتا اسلام آباد سے لاہور جا رہا ہے وہ لاہور کے پہلے ہر اسٹیشن کے اوپر انجوائمنٹ کے لیے رک جائے گا. جب اس کو پتا ہے لاہور جا رہا ہے تو کسی بھی جگہ پہ 5 منٹ سے اوپر کہے گا سر سٹریس ہو رہی ہے, مجھے پتا ہے میں نے کہاں جانا ہے. وائی آر یو انجوائنگ دا بیوٹی آن دا موٹر وے. بیرا کے اوپر شادی کی باتیں نہیں کر رہا ہوگا کہ یہاں پہ کوئی لڑکی دیکھ لیں سر.
He is going to end up in Lahore because he knows he is going to Lahore. Any and everything will be a distraction, not an attraction. اگر آپ کو پرپز نہیں کلیئر تو آپ کی ہر چیز اٹریکشن ہے, ہر ڈسٹریکشن بھی آپ کی اٹریکشن ہے. اس لیے ہر بچہ, ہر ویڈیو, ہر مووی, ہر سپورٹس, رونالڈو کو بھی پتا, ٹام کروز کو بھی پتا, اس کو آئنسٹائن کو بھی پتا, اس کو نیوٹن کو بھی پتا, اس کو اسلام کو بھی پتا, اس نے بریانی بنا لی بھی ہے کیونکہ اس کو یہی نہیں پتا کہ حیاکی میں اس نے خود کہاں جانا ہے. No one is a photocopy of the Muhammad sallallahu alaihi wasallam's philosophy. No one. And everyone is wearing a Ronaldo t-shirt. سوچیں صحیح, ہر بندہ رونالڈو میسی کی کاپی کر رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی ایک بندہ بھی نہیں کر رہا. اس کا مطلب لاہور ہمارا اسٹیشن نہیں ہے, ہمارا اسٹیشن کہیں اور ہے اور اس کے راستے میں بہت مزے ہیں خدا کی قسم. ایک ہی حدیث ہے جو کہ میں آپ کو وہاں سے اینڈ کرتا ہوں میں, جو پہلی حدیث نبی علیہ السلام نے کہا جب کائنات نہیں بنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے صرف جبرائیل امین کو بنایا اور اسے کہا کہ جا کے دیکھ میں نے جنت اور دوزخ بنائی ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تک کوئی بھی نہیں بنا ہوا, جبرائیل امین اور اللہ تعالیٰ کا ڈائلاگ ہے. اور جنت کے دیکھنے کے بعد جبرائیل امین نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ادھر کون نہیں آنا چاہے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا راستہ دیکھو. جب جبرائیل امین نے راستہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ ادھر کون آ سکتا ہے اب, who is going to come to heaven, because اس کا راستہ اتنا کٹھن ہے. اور پھر دوزخ دیکھی تو اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ ادھر کون آنا چاہے گا, یہ کیا جگہ ہے کہ جہاں پہ کوئی انسان ایسا بھی ادھر آنا چاہے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا راستہ دیکھ. راستہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے جبرائیل امین نے کہا کہ یا اللہ ادھر سے کون بچ سکتا ہے. ایسی ایسی عیاشی, ایسی ایسی ڈیلوژن, ایسی ایسی سلپری معاملات, اتنی زیادہ مزے اس کے راستے میں, کیوں کوئی کیسے کوئی بچے گا ادھر سے. This was the first thing that sets the purpose of every Muslim. ہر بچے کو اس حدیث سے پرورش شروع کریں کہ اصل میں کہانی کیا ہے, اور تب پتہ چلے گا کہ بچے کو پتہ چلے گا. کروڑوں کی بات کر رہے ہو, رک جاؤ, اس کا استعمال تو بتاؤ مجھے. اگر میرا اس کا استعمال ہی کوئی نہیں ہے تو میں کیا کروں گا اس بوجھ کو. حضرت عبد الرحمن بن عوف از دا لیٹسٹ انٹرنٹ ان صحابہ. صحابہ پوچھیں گے کہ عبد الرحمن جنت میں بیٹھے, اتنے سال ہو گئے تو کہا تھا, پیسے کا حساب دے رہا تھا. سوچ, عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرات, جس صحابی نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھائی ہوئی ہے. This is the Sahabi who had the Imama of Nabi alayhi salam. He is the man who is going to enter many years after Sahabis. اور کیا ہو رہا ہے, پیسوں کا حساب چل رہا ہے. ہم نے اتنا ایزی لے لیا ہے. 50,000 سال کے دن کی ایگزامپل آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم کا بیٹا قابیل, ٹھیک ہے, ان دونوں بیٹوں کا جب قتل چل رہا تھا نا, وہ اور آج میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں ویڈیو پہ, ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی حشر کے دن میں, قابیل نے قتل کر دیا اور آج ہم سیشن کر رہے ہیں. اتنا ٹائم ہوا ہے, اتنا ٹائم ہو گیا کہ سارے نبی آ چکے ہیں, ساری سیولائزیشن ختم ہو چکی ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے. ہم اس وقت 2021 میں سیشن کر رہے ہیں, مگر حشر میں ابھی فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی. 50,000 سال اتنے بڑے ہوتے ہیں اور ہم نے اتنا ایزی لے لیا ہے کہ ہاں وہاں پہ دیکھ لیں گے, کہ وہاں پہ تو کتے کو پانی پلا کے بھی طوائف جنت میں پہنچ گئی تھی, میں وہاں پہ دیکھ لوں گا. 50,000 سال کا مطلب سوچیں کہ اگر ہم اس ٹائم لائن میں اگر حضرت آدم بھی زندہ ہوتے, قابیل بھی زندہ ہوتا, حابیل بھی زندہ ہوتا, یہاں پہ ہم سب حشر کے میدان میں کھڑے ہوتے اور وہی ٹائم لائن چلتی, تو ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی, ابھی تو ظہر کی آنی ہے, پھر عصر, مغرب, پھر عشاء, پھر کہیں جا کے رات ہونی ہے. 50,000 سال کے, کیونکہ یہ 8-9 ہزار سال پہلے کا واقعہ حابیل قابیل کا, جو کہ لکھا ہوا ہے. اسے بھی زیادہ کا لگتا ہے کیونکہ سمیرین تو 16,000 سال پہلے بھی تھے. جتنا بھی تھا, سوچیں ہم نے کیا سوچ لیا کہ میں V8 کے اوپر جنت کا سفر کروں گا, پل صراط کے اوپر, کہیں پہ بھی کوئی ویلیویبل چیز ہے. ایوری سین مین اینڈ ایوری وائز مین نے کہا تھا کہ مجھے میرے جو کفن ہے نا اس سے میرے ہاتھ باہر رکھی. 11 ایگزامپل مجھے پتہ ہے کہ میرے بچوں کو پتہ چل جائے کہ اینڈ میں کچھ نہیں ہوتا. یہ ہے رفع دین جو کرتے ہیں ہم, ہر مسلمان بچوں کو بتایا جاتا ہے نا عرب میں, ہمیں یہاں پہ نہیں بتایا جاتا, مجھے نہیں پتا. میری بچپن کی ٹریننگ تھی کہ رفع دین کرنا ہے نا تو یہ اللہ کو بتانا ہے کہ میں خالی ہوں تیرے سامنے. اللہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں نا, ناک سے ناک لگی ہوئی ہے, اور اللہ کا ہمیں ایسے ہاتھ کرتے ہیں کہ یہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ ہے رفع دین کا مطلب. سو دس از اے بلینئر. کیا کہے گا کہ بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں رکھے ہیں, اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. کس منہ سے ہم باتیں کرتے ہیں. سو اٹس اے ویری بگ پرابلم آف فلاسفی, اینڈ کوئی بڑا لفظ نہیں ہے فلاسفی, سمپل سا کانسیپٹ ہے کہ کیوں آئے ہوئے دنیا میں, بس یہ فلاسفی ہے. کتابیں نہیں پڑھنی ول ڈیورنٹ کی, آپ سائیکالوجی اور اینتھروپولوجی کی. سمپل کہ یہ جنت اس لیے بنی تھی, بڑی مہنگی ہے یار, دھیان رکھیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جنت سستی نہیں ہے, پہنچنا ہے تو قربانی دینی پڑے گی. مسلمان ہے تو تکلیف آئے گی,
نبی علیہ السلام سے زیادہ تکلیف آ سکتی ہے, نبی علیہ السلام سے زیادہ قریب ہو سکتے ہو, نبی علیہ السلام سے زیادہ مصیبتیں آ سکتی ہیں, نہیں جی نہیں آ سکتی. تو پھر رونا کس بات کا ہے؟ ایسا کیا ہوگا جو نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا ہوا؟ آپ کو یہ مسلمان لکھ کے بتائے مجھے کہ میرے ساتھ وہ کچھ ہوا ہے جو تکلیف نبی علیہ السلام پہ بھی نہیں آ سکتی. میں بتاتا ہوں اس کو پھر کہ اس نے کون سا نبی پڑھا ہے. سو it's a problem of wherever or whenever we were born. Look back in the history, you'll find ہمیں صحابہ کی ضرورت نہیں تھی. گورے بھی منیملسٹک ہی تھے, گورے بھی اکتفا پہ ہی تھے. سائنس یہی کہتی ہے کہ جو ضرورت ہے وہی رکھو, جو نہیں ضرورت خدا کا واسطہ اس کا سوال ہو جائے گا. اور عبد الرحمن بن عوف نہیں بچ رہے سوالوں سے, آپ اور میں بچیں گے ادھر سوالوں سے. سو آئی ہوپ ایوری بڈی از کلیئر کہ رزق نعوذ باللہ اس کے خلاف کوئی نہیں مسلمان ہو سکتا, مگر رزق خود بناؤں گا اس کے خلاف ہر مسلمان کو ہونا ضروری ہے. بالکل, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک, ویری profound statements ماشاءاللہ. And I would like to end this session on a few advices, اور وہ یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غشی کھا گئے اور بے ہوش تھے, تو جب بھی ہوش آتا پوچھتے عائشہ کتنے پیسے پڑے ہیں, کہتے 7 دینار پڑے ہیں. انہوں نے کہا عائشہ صدقہ کر دو, اور پھر بے ہوش ہو جاتے, اور پھر جب اٹھتے تو کہتے عائشہ ابھی تک کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم I was busy in your taking care of yourself. میں, اور سبحان اللہ ان کو بھی تھا کہ یہ اللہ کے میں چلے جائیں گے تو پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہو. تو انہوں نے کہا عائشہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میرے پاس 7 درہم یا دینار پڑے تھے اور میں نے وہ صدقہ نہیں کیا. سو یہ ہے امام الکائنات جو کہ اتنا پیسہ, مطلب پیسے کے حساب سے اتنا ڈر رہے ہیں, یہ امام الانبیاء ہے, تو ہمارا کیا بنے گا؟ سو پیسے کو نا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا ہے نا, اگر آپ کو اسٹیٹس میں یہاں پہ رکھا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ آپ لوگوں پہ خرچ کریں اور یہاں پہ آ جائیں, اور لوگوں کو اگر یہاں رکھیں نا تو اس لیے دے تاکہ ان پہ آپ خرچ کریں تو آپ یہاں پہ آ جائیں اور ایک بہترین سوسائٹی بن جائے انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسری بات ہے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر سیکیورٹی ہے, ایک دن کا کھانا ہے, مطلب اتنے ہی کہ تمہاری کمر سیدھی رہے, اور تمہارے پاس ایک چھت ہے جس میں تم رہ سکو, تمہارے جیسے ایسے ہے تمہارے لیے زمین کے خزانے بچھا دیے گئے تمہارے قدموں میں. اور ہم لوگ بس سمیٹنے کے چکروں میں اور کل کے چکر میں, دیکھیں سبحان اللہ, عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا گیا کہ آپ تو کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہے اپنے اولاد کے لیے, کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں بہت زیادہ مال کے چھوڑ کے جاؤں نا اور یہ نیک نہ ہو تو یہ ان کے لیے بربادی کا باعث بنے گا, لیکن اگر میں کچھ بھی نہ چھوڑ کے جاؤں اور ایک متقی اولاد چھوڑ کے جاؤں تو اللہ ول ٹیک کیئر آف دیم. اللہ اکبر. سر آپ کو پتا بل گیٹس نے, بل گیٹس نے یہ بات اپنے بچوں کے بارے میں کی, اور کوئی پیسہ بل گیٹس نے انہیریٹنس میں نہیں ڈالا, ابھی سے لکھ دیا کہ میرے بچوں کو پیسہ نہیں ملے گا, نہیں تو سہل پسند ایروگینٹ ہو جائیں گے. دیکھو سبحان اللہ, اللہ دیکھ اندر کی کیمسٹری خود ہی اس شعور کو آواز دے دیتی ہے. اور ہم کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو زیادہ ہی کچھ زیادہ اسلام, یہاں ہمارا دیندار انسان کہتا ہے کہ میں بس چاہتا ہوں کہ اپنی نسلوں کے لیے چھوڑ جاؤں, اور وہ لاجک کہہ دیتا ہے کہ یہ دین کا کام کریں, ان کو پیسہ جو ہے نا آکوپائی نہ کرے اور دین کا کام کریں. شیطان نے کیسے ڈیلوٹ کیا, حالانکہ پیسہ, اور لوگ اس لیے بھی زیادہ کہتے ہیں ہم زیادہ پیسہ اکٹھے کمائیں گے تاکہ ہم اللہ کے راستے زیادہ خرچ کر سکیں. بھائی آپ کے پاس تھوڑا پیسہ ہے نا, آپ اسی کا کچھ لگاؤ, آپ کو اللہ زیادہ اجر دے گا. اجر کی نیکی, اللہ کو رضا کرنا, اللہ کو راضی کرنا اصل مقصد ہے نا, نیکی کرنا اصل گول نہیں ہے, اللہ کو راضی کرنا اصل گول. تو اگر آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں اور آپ وہ لگا دو, کیونکہ کیوں صحابہ کا صدقہ اتنا جو تھا مٹھی بھر ہمارے احد پہاڑ کے سونے خرچنے سے بہتر تھا, کیا وجہ؟ اس کی وجہ صرف یہ کہ ان کے پاس تھوڑا تھا, اس میں سے دیا, کتنے پرسنٹ لگا رہے تھے. تو یہ شیطان کی وسوسے سے نہ ہے. اور گیو ارلی صدقہ, ایک شخص تھے, بڑی پیاری بات, ایک شخص تھے جو کہ بلینئر, اور وہ بالکل سادہ انسان کراچی میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ پیسے کیسے کماتے؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم تم اللہ کے راستے میں لگاؤ, تم امیر ہونا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. انفق علیک, تم خرچ کرو تم پہ خرچ کیا جائے گا. اللہ کے بلال کو کہہ رہے ہیں, بلال کو, حالانکہ غریب صحابی ہیں, کہتے ہیں یا بلال انفق ولا تخشى ذی العرش اقلالا, تو لوگوں پہ خرچ کر اور مت ڈر کے عرش کا مالک تجھ پہ خرچ کیسے رکھے گا. اور ہم لوگ سبحان اللہ ہم کہتے ہیں نہیں, جب یہ 2 لاکھ نہ 4 لاکھ ہو جائیں گے نا پھر اس میں سے 50,000 نکال دوں گا, جب یہ 4-8 ہو جائے گا نا 8-10 ہو جائیں گے پھر نکالوں گا. حالانکہ ملیشیا کے جو ریچسٹ مین ہے شیخ توفیق بتا رہے تھے, توفیق چودھری, کہتے ہیں کہ جب وہ آئے نا سیریا سے ہجرت کر کے کشتی پہ آئے, ملیشیا پہنچے, جوتے تھے ان کے ہاتھ میں, کچھ بھی نہیں تھا. کہتے ہیں انہوں نے جوتے بیچے اور 4 رنگٹ کمائے, 4 رنگٹ لیے وہ جوتے کو بیچ کے. تو ماں نے کہا پتر 2 رنگٹ دے. انہوں نے کہا ماں جی 4 رنگٹ ہیں, ہم 2 کی روٹی کھاتے ہیں, 2 انویسٹ کرتے ہیں, اس سے بنیں گے اور جب زیادہ بن جائیں گے تو پھر ہم دیں گے. انہوں نے کہا پتر پیسہ نہیں بناتا,
अपॉर्चुनिटीज पैसा बनाती हैं जो अल्लाह की तरफ से आती हैं. سبحان اللہ. So capital never makes more money. Yeah. Opportunities from Allah subhanahu wa ta'ala makes more money. To give habit, you know, you should have a habit of giving early sadaqahs in life. 1000 ہیں 300 نکالیں 500 نکالیں اپنی استطاعت کے مطابق. ہم ابوبکر صدیق نہیں ہے کہ ہم پورا 1000 نکال دیں اور کہیں ترکتم لہم اللہ ورسولہ. ہم جتنا اللہ نے یہ بھی ہم سے ڈیمانڈ نہیں کی کہ تم سارا کے سارا نکالو, یہ اللہ کا کرم ہے رحم پہ ہم پہ. زکوٰۃ نکالیں اور جتنا نکال سکتے ہیں نکال لیں اور اللہ تعالیٰ آپ پہ خرچ کرے گا. اور یہ جو سوچ ہے نا کہ میں پیسہ دے رہا ہوں اس لیے کہ زیادہ اللہ مجھے مال دے گا, یہی کلر ہے اصل میں. بالکل بالکل اس وجہ سے دے رہے ہیں تو پھر اللہ کو تھوڑی دے رہے ہیں, پھر تو اپنے آپ کو دے رہے ہیں. بالکل آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریٹرن دنیا میں آخرت میں دے گا. لیکن آپ کا جو بیسکلی جو آپ کا کنٹمپری لاجک نہیں ہونی چاہیے, آپ کی بلیف بیسڈ لاجک ہونی چاہیے کہ میں رب کو دے رہا ہوں مجھے کل یہ ملے گا, میں اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں. ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں. ایک یہ فکشنل واقعہ ہمیں سنایا تھا اور وہ تھا کہ بیسکلی صدام حسین کا ایک جاننے والا تھا کراچی میں, بڑا بزنس مین تھا, اور صدام نے کہا کہ ہم بیسکلی اٹیک کرنے والے ہیں ایران پہ یا سعودی پہ غالباً, تو تم جتنے ریال خرید سکتے ہو خرید لو, ٹھیک ہے. جب ہم اٹیک کریں گے اور یہ ہوگا اور ریال ہمارے اس پہ پاس آ جائیں گے تو ہم اس کی قیمت بڑھا دیں گے, انفلیشن ہو جائے گی اور ریال بڑھ جائیں گے اور تمہیں ایک ایک ریال پہ 10 ٹائمز فائدہ ہوگا. تو اس نے کیا کیا, اس نے اپنا گھر بھی بیچ دیا, گاڑی بیچ دی, بیگم کو کہا کہ 5 مرلے گھر میں آ جاؤ. اور لوگوں نے کہا تو پاگل ہو, اتنا تم پیسہ خرچ کر رہے ہو اور کیا وجہ. لو پیپل آر لافنگ ایٹ ہم اینڈ ہی واز لافنگ ان سائڈ کہ یار یہ مجھے ایک ایک ریال نہ کل 10 ریال دے گا. تو ہی واز سو سیٹسفائڈ کہ یہ کل مجھے منڈے تو گزرنے دو نا, 3-4 دن گزرنے تو مجھے سارے پیسے واپس آ جائیں گے. وائی کینٹ وی ڈو دا سیم کہ جب اللہ نے ہمیں وعدہ کیا کہ تم ایک خرچ کرو تمہیں 10 نہیں 70 نہیں 700 نہیں تمہیں بغیر حساب کتاب کے دوں گا. حدیث ہے صدقہ مال کو کم نہیں کرتا, اتنی سی حدیث ہے بس, ما نقصت مال من صدقہ. لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جیب میں تو کم ہوا نا, ہمارا تو ہم تو جیب کاؤنٹ کرتے ہیں. میرے ایک استاد تھے کہہ رہے تھے, اور بڑی زبردست فلاسفی ہے, اسلام کی فلاسفی ہے, ایسی ہی ہے کہ اللہ کے سب سے بڑے اکرام کرموں میں سے ایک کرم یہ ہے کہ انسانوں کی ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اگر ہماری وہ والی دعائیں قبول ہو جائیں جو ہم مانگتے ہیں تو تباہی مچ جائے ہمارے ساتھ بھی دنیا میں بھی. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ اتنا بڑا کرم ہے کہ جو آخرت کے لیے کیری فارورڈ کر رہے ہیں. نہیں تو ہم جتنی سیلفشنس میں اپنے لیے سارا کچھ مانگ لیتے ہیں, we would be the most devastated people on the day of آخرہ. یہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا کرم ہے. So دھیان میں رکھیے گا یہ دعا کے پیچھے ایک فلسفہ جو ہے نا, یہ کس طریقے سے دیکھنا ہے. اچھا ایک اور بھی ایک دعا بتا دیتے ہیں ان کو لوگوں کو. وہ دعا ہے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. یا اللہ اس دنیا کو میرا سب سے بڑا کنسرن نہ بنا لینا, اور نالج گین کرنے کا دنیا وہ مقصد نہ ہو کہ میں جو علم سیکھ رہا ہوں دنیا مجھے مل جائے. تو اس سے بچیں اور اپنا آخرت فوکس رکھیں انشاء اللہ. ذاکر خیر ساحر بھائی فار کمنگ ہیئر, اللہ شیخ علی بارک اللہ فیک فار گیونگ اس ٹائم. انشاءاللہ پارٹی سے بعد ہی آن ہونی ہے لیکن لائیو نہیں, آف لائیو انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.